السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مشائخ احساب بزرگوں اور میرے دوستوں، آئیے ہم اور آپ سے مل کر آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسنا میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے چاند کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ اور لیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زلف عنبر. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے پاک مصطفیٰ کی قسم. میرے دوستوں، رخ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوبصورت دنیا کی کوئی چیز نہیں اور نہ ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور سرافے کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی بے گرو حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. مدن کے بولو سبحان اللہ. اور یہ عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا. اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان الشمس فی تجلی. میں نے کوئی چیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھی نہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں طرح ہوئے. شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 2-3. جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة أذهان وعليه حلة فقاه فجعلت عنه وإلى القمر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں اور تھوڑا پہلے ہوئے دیکھا. میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو حضور کا چہرے انوار مجھے 14ویں چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آتا تھا. مگر کہ بولیے سبحان اللہ. کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے. اور رحمۃ اللہ علیہ مطلبی شریف میں فرماتے ہیں عید صدیقت بگفت آفتاب، عید صدیقت بگفت آفتاب، نیز مشرق نیز عرب آباب. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا ہے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت میں نے نہ مشرق میں دیکھا ہے اور نہ مغرب میں. حضرت گرامی ابھی آپ نے دیکھا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھ کر ساری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں. تو صدیق یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے اور اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے اور سوچنے والا یہاں سوچ سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر حسن و جمیل ہے جبکہ ان صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ساری کائنات کو پوری دنیا کو دیکھا ہے. آئے ممکن ہو کہ مکہ اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو سب سے زیادہ خوبصورت ہو جبکہ انہوں نے ساری کائنات کو دیکھا نہیں, جبکہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو اور وہاں کے لوگوں کو دیکھے ہو کہ میرے نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں, جبکہ یہ لوگ جہاں نہ جا سکے اور وہاں کے تعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں. مثلاً ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, لیبیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو خوبصورت ہو. تو صدیق اکبر کے فیصلوں کا استعمال لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. دوسری بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئی ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئی ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد میں ہوئی ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت جابر بن سمرہ یا دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں. قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں اس بات کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں سے تھوڑا افضل کر دو غبار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, افغانستان و پاکستان و افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جرمن و ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور خطے اور گوشے کو دیکھا ہے. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حضور کے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ارے جانتے ہیں آپ کی عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے کہ جنہیں ہم جبریل امین کہتے ہیں, جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے, جنہیں طائر صدرہ کہا جاتا ہے. اے میرے بھائی مجھے کہنے دیجیے کہ حضرت جبریل امین کی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے مسجد آدم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت سورہ ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے, حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے. لیکن خود حضرت جبریل امین فرماتے ہیں علمت الارض مشارقها ومغاربها فلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے اور دنیا کا کونا کونا اور گوشہ گوشہ دیکھا ہے اور چپا چپا چھان ڈالا, مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ پایا, بلکہ یہی
وہی بولے تم نے جہاں کے تھالے سبھی مہینے چھان ڈالے تیرے پائے کو نہ پایا بنایا تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی